بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیہ مبارکہ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ جب نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد دعا مانگنے میں خوب محنت کریں، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے کہ جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے اس سے وہ دعا مراد ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ لوگوں کو تبلیغ کرنا، دین کی باتیں بتانا، دین کی رہنمائی کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ ایک اچھا کام ہے، دین کا پیغام ہے۔ اور پھر خصوصی طور پر خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی اچھا کام ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ بیکار کام سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، ایسا کام کرے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ جو چیز فائدہ نہیں دے رہی اس کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ وہ حضرات کہ جو راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر محافلیں سجائے بیٹھتے ہیں اور اس میں دنیاوی مشاغل، دنیاوی گفتگو، اور اگر دینی مجلس ہی کیوں نہ ہوں، دینی محافل ہی کیوں نہ ہوں، جو دیر دیر تک سجا کر بیٹھتے ہیں اور جناب اس میں مختلف قسم کی گفتگو چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پوری رات بیت جاتی ہے، اور اپنے من کے لیے، اپنے من کو بھانے کے لیے اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے تو راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر محافلیں سجائے بیٹھتے ہیں، گپ شپ میں ساری رات گزار دیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ خصوصاً ایسے لوگ کہ جو راتوں کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، نماز فجر ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یعنی لوگ خود تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن خود عمل اس پر نہیں کرنے کو تیار ہوتے۔ 10 بندوں کو تو وہ اپنی بات کے جناب وہ مٹھاس کے اندر گھیر لیں گے، لیکن خود اگر ان کا ٹٹولا جائے تو خود عمل سے عاری ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو، کیوں بات کہتے ہو کہ جو تم خود کرتے نہیں ہو، یعنی خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی وہ بات کہیں۔ اور فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی آنتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور پھر اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، تم تو ہمیں برائی سے منع کرتے تھے اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تم کو تو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام سے نہیں رکتا تھا۔ تو یہ حال ہے کہ آج جناب جہنم میں اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے، پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن پر ایسا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آپ کی امت کے وہ حضرات ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل علم کے لوگوں کے لیے جو رہنمائی کا سبب ہے وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے کہ یار ہم خود تو عمل نہیں کرتے، اب دوسروں کو نیکی کی بات کیوں بتائیں؟ حالانکہ نیکی کی بات بتانا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نیک حکم دے، اچھی بات کا حکم دے، اچھی بات کی تلقین کرے، اچھائی کی طرف اسے لے، ہر بندے کا یہ فرض ہے، ہر بندے پر لازم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار ہم خود تو عمل کرتے نہیں، ہم دوسروں کو کیوں کہیں؟ دیکھیں اگر دوسروں کو کہہ سکتے ہیں تو آپ ضرور کہیں، ممکن ہے کہ اس کو کہنے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، تو اس میں یہ لازمی نہیں ہے اگر بندہ خود نہیں عمل کرتا تو دوسروں کو بھی نہ کہے۔ یہ تو فضیلت کی باتیں ہیں اور یہ تو تنبیہ کے لیے احادیث مبارکہ میں یہ حکم موجود ہے، ورنہ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، خود کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، دوسروں کو اگر حق ہے اس کا کہ وہ کہہ سکتا ہے تو اسے لازمی کہنا چاہیے، اس لیے پیچھے نہ ہٹے کہ یار خود تو عمل نہیں کرتا میں دوسروں کو کیوں کہوں۔ اور اپنا کردار بھی ستھرا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے کردار پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور انگلی نہ اٹھائے۔ سورہ علم نشرح کی آخری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خاص طور پر اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طلبگار رہیں اور اسی رب پر توکل اور بھروسہ کریں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا رہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ رب العالمین کا ہی در ہے، وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس سے انسان مانگے گا اور جس نے انسان کو عطا فرمانا ہے۔ رب سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ وہ رب کے حضور نہیں جھکیں گے تو پھر در در پہ جھکنا پڑے گا، رب سے نہیں مانگیں گے تو پھر ہر کسی سے مانگنا پڑے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ اگر ہم خالصتاً رب کے ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی ساری رحمتیں ہماری جھولی میں ہوں گی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل نازل فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔